کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا خوف ہوگا اور شیطان کا دشمن ہوگا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اور باطل سے مقابلہ کرے گا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرے گا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ کو راضی کرے گا اور شیطان سے نفرت کرے گا۔ وہ قائد نہیں ہو سکتا جو اللہ کو بھی اور شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، کیا آپ مہاراشٹر کے لیڈر بننے تیار ہیں؟ کیا تم قائد بننے تیار ہو؟ جو کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ پورا۔ بس یہی میری زندگی کا سرمایہ ہوگا۔ میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں چاہوں گا کہ ایک اسد الدین اویسی نہیں بلکہ مجھ سے زیادہ قابل ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں جو غریب اور مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑے، جو صرف مسلمانوں کی بات نہ کرے، جو صرف دلتوں کی بات نہ کرے، جو صرف آدیواسیوں کی بات نہ کرے، بلکہ ہر اس انسان کی بات کرے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کو دبایا جا رہا ہے، جس کو پیسا جا رہا ہے۔ آپ اسی وقت کریں گے جب آپ قائد بنیں گے۔ مدھیہ پردیش میں سیندوا کھرگون میں گھروں کو توڑ دیا گیا، گھروں کو توڑ دیا گیا بغیر نوٹس دیے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ سیندوا کھرگون کے غریب مسلمانوں نے فون کر کر مجلس کے لوگوں کو کہا کہ کیا کوئی مدد نہیں کرو گے؟ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم نے کوشش کی۔ جن غریبوں کے گھروں کو بیجا توڑ دیا گیا تھا بی جے پی کی سرکار کی جانب سے، ہم نے ان کو کچھ مالی امداد کرنے کا انتظام کروایا۔ آپ بتائیے کون پھر آواز بنے گا آپ کی؟ سب لوگ آ کر بولیں گے اویسی بھڑکا بھاشن دیتا ہے، اویسی جذباتی تقریر کرتا ہے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ابھی اور کہوں گا اس میں بتاؤ اس میں کیا سچائی ہے یا جھوٹ ہے، مجھے بتاؤ۔ تم صرف سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تم مجھ سے نفرت اس لیے کرتے ہو کہ تم نہیں چاہتے کہ بھارت کا مسلمان ایک سیاسی قوت بن جائے۔ تم مجھ سے نفرت اس لیے کرتے ہو کہ تم نہیں چاہتے کہ غریب مسلمان کو انصاف ملے۔ تم مجھ کو گالیاں اس لیے دیتے ہو تاکہ تم نہیں چاہتے کہ مسلمان پڑھ لکھ کر اس کے منہ میں زبان آ جائے اور وہ اپنے انصاف کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تم میرے جسم پر گولیاں اس لیے چلائی تم نے تاکہ تم نہیں چاہتے کہ میں زندہ رہوں اور غریب اور مظلوموں کی داستان کو، انصاف کو بیان کروں۔ مگر سن لو گولی مارنے والوں، سن لو میرے دشمنوں، میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا تم مرنے کے لیے تیار ہو؟ بتاؤ گولی چلانے والوں۔ مجھ کو مارنے والوں یاد رکھو، تم کو بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے ایک دن۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ جب خبر میں تم اور ہم جائیں گے، جب حشر کا میدان ہوگا تو ہم کیسے اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ موت تو سب کو آنے والی ہے، کوئی دنیا میں زندہ نہیں رہے گا، جو آیا وہ جائے گا، جو دنیا میں آیا وہ جائے گا، مگر کون جائے گا؟ سب کو جب جانا ہے تو جب دنیا میں چند دن کی مہلت اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے تو ہم کو سچائی کو سامنے لانے کا کام کرنا ہے، ہم کو باطل کو شکست دینا ہے، حق کو کامیاب کرنا ہے، ہم کو مظلوموں سے انصاف کرنا ہے، ظالم کے ظلم کو روکنا ہے۔ میں ہرگز اس بات کو نہیں مانتا کہ ظلم کو سہا جائے، ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے، یاد رکھو میری اس بات کو، ظلم کو سہنا بھی ظلم ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ظلم کو سہو، میں کہوں گا نہیں سہوں گا میں۔ کوئی کہے گا کہ تمہارے کوئی گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو، میں کہوں گا نہیں، تم نے اگر تھپڑ مارا تو غفلت سے مارا، دوسرا مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو پنجہ پکڑ لوں گا دبا کے، یاد رکھو۔
وہ دن چلے گئے تم ہم کو ڈراتے تھے، وہ دن ختم ہو گئے، اب وہ دن چلے گئے وہ ڈرانے کے، اب ڈرانے والے یاد رکھو تمہارے ڈرانے سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میری زندگی کی قیمت اور تمہاری زندگی کی قیمت ایک ہے۔ اگر میں مسلمان ہوں تو میری جان کی قیمت کی کمی نہیں ہے۔ میں بھارت کا اول درجے کا شہری تھا، ہوں اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ لوگ پوچھیں گے اویسی تم کیا کہہ رہے ہو؟ مثال دے رہا ہوں، دلی میں فساد ہوا تو ویڈیو آج بھی ہے، بچے کا نام مرحوم کا نام فیصل یا فضل تھا، 3 بچے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، دلی کی پولیس ان کو مار رہی ہے اور مار کر زخمی ہے، اور حضرت پولیس دلی کی کہتی ہے کہ پڑھو جن گن من پڑھو، موت قریب ہے اس مسلمان بچے کی۔ وہ جن گن من پڑھ رہا ہے، اس کے بعد وہ بچہ مر جاتا ہے۔ کیا اس بچے کی جان کی قیمت نہیں ہے؟ کیا میں جا کر اس کی ماں سے کہوں کہ تمہارے بیٹے پر ظلم ہوا تم سہ لو؟ وہ کہے گی ظالم ہے تو بولنے والے، میں نے اپنی کوکھ کو جار دیا، میں اپنی اولاد سے محروم ہو گئی۔ ہم ان ماؤں کو کہنا چاہ رہے کہ اب ہم اپنے بچوں کو نہیں کھونے دیں گے انشاءاللہ تعالی، اب ہم ظلم نہیں سہیں گے، اس لیے کہ بھارت کا سنویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا، اسی بابا صاحب امبیڈکر نے فنڈامنٹل رائٹ میں لکھا ہے کہ بھارت کے ناگرک کی زندگی، رائٹ ٹو لائف ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ میری زندگی، آپ کی زندگی، سب کی زندگی، چاہے کسی مذہب اور ذات کا ہو، اس کی زندگی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ آپ میرا فنڈامنٹل رائٹ مجھ سے نہیں چھین سکو گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ لڑائی آپ کو اور ہم کو مل کر لڑنا ہے۔ یہ لڑائی مشکل ضرور ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کا ساتھ ملے گا، آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گی، تو انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف لاتور میں، نہ صرف مہاراشٹرا میں، بلکہ پورے بھارت میں ہم ایک نئی تاریخ کو رقم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پارلیمنٹ میں امتیاز جلیل کی ہماری تقریر ہوتی ہے، ہم مظلوم عوام کے مسائل کو اٹھاتے ہیں، تو لوگ بولیں گے کہ پارلیمنٹ میں دوسرے پارٹی کے مسلمان ایم پی نہیں ہیں، ہے ضرور، مگر جب امتیاز جلیل اور اسد الدین اویسی کی تقریر کی باری آتی ہے تو دوسری پارٹی کے مسلمان آ کر بیٹھ کر بولتے ہیں کب بولو گے، کیا ٹائم پہ شروع ہوگا؟ اور سب ہم جب بولتے ہیں کہ آپ بولو تو بولے ہماری پارٹی بولنے نہیں دیتی ہم کو، اویسی صاحب ہماری پارٹی ہم کو بولنے نہیں دیتی، اسی لیے ہم بیٹھ کر آپ کی تقریر کو سنتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں پر آیا ہوں تو لاتور میں آپ کو لیڈر بنانے کے لیے آیا ہوں۔ میں بھارت کے جس کونے میں جاتا ہوں وہاں پر کہتا ہوں کہ آپ کو نیتا بننا ہے، آپ کو قائد بننا ہے، آپ کو قیادت کرنا ہے، اور قیادت کسی گھر کا یا خاندان کا حصہ نہیں رہے گا۔ اگر کوئی کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی خاندان کا چشم و چراغ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی قیادت کرے۔ قیادت وہ کرے گا جس کے دل میں سب سے پہلے اللہ کا خوف ہوگا اور شیطان کا دشمن ہوگا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا اور باطل سے مقابلہ کرے گا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت کرے گا۔ قیادت وہ کرے گا جو اللہ کو راضی کرے گا اور شیطان سے نفرت کرے گا۔ وہ قائد نہیں ہو سکتا جو اللہ کو بھی اور شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں، کیا آپ مہاراشٹر کے لیڈر بننے تیار ہیں؟
کیا تم قائد بننے تیار ہو؟ جو کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ پورا. بس یہی میری زندگی کا سرمایہ ہوگا. میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں چاہوں گا کہ ایک اسد الدین اویسی نہیں بلکہ مجھ سے زیادہ قابل ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں جو غریب اور مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑے, جو صرف مسلمانوں کی بات نہ کرے, جو صرف دلتوں کی بات نہ کرے, جو صرف آدیواسیوں کی بات نہ کرے, بلکہ ہر اس انسان کی بات کرے جس پر ظلم ہو رہا ہے, جس کو دبایا جا رہا ہے, جس کو پیسا جا رہا ہے. آپ اسی وقت کریں گے جب آپ قائد بنیں گے. اب کوئی بولے گا کہ نہیں کانگریس میں بھی تو ہمارے ہیں نا, راشٹروادی میں بھی تو ہمارے ہیں نا, شیو سینا میں بھی ہے نا. ہے نا سے رہنا بڑا فرق پڑتا ہے. پڑے ہوئے ہیں, ہے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں, مگر جب تم مجلس میں آ کر لیڈر بنو گے, نیتا بنو گے, تو تمہاری آواز کو تمہارا دشمن بھی سنے گا, تمہاری آواز کو ہر کوئی سنے گا. تم کو اللہ رب کریم دین و دنیا کی عزتوں سے نوازے گا. تم اپنی آواز کو آزادگی کے ساتھ اٹھا پاؤ گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ کو لیڈر بنانا, آپ کو نیتا بنانا, آپ کو ان لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دینا. تبھی جا کر ہم اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں.